خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ خداوند اپنے فضل اور رحمت کو ہم سب کی زندگیوں میں زور سے اور اپنی فضل کے موافق بھر کے جو ہے وہ عطا کرے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جیسے اس کے روح کا مسا زور سے نازل ہوتا تھا اور خداوند کے کلام میں لکھے کہ لوگ روح سے بھر جاتے تھے، ہم بھی خداوند کی حضوری سے معمور ہو جائیں۔ ہم جینیسس یعنی پیدائش، بیرشیت، اتپتی اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں بک کی۔ ہم نے چیپٹر 3 کی پہلی 5 آیات کو پڑھ لیا جو لاسٹ آڈیو کے مطابق، اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ابلیس شیطان جو ہے پرانا سانپ، وہ آزمانے کے لیے جو طریقہ استعمال کرتا ہے وہ کلام مقدس کو ٹویسٹ کرنا ہے۔ اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آدم ثانی یعنی خداوند یسوع مسیح ناصری کو بھی جب ابلیس نے آزمایا تو آزمانے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا اس نے کلام مقدس کو ٹویسٹ کیا وہاں پر بھی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کلام کو ٹھیک طریقے سے استعمال کر کے تو اس کو منہ توڑ جواب دے دیا، اور ابلیس اپنی اس آزمائش میں شکست خوردہ ہوا۔ لیکن آدم اول اور خاتون اول کہہ لیں کہ جو حوا اور آدم ہیں، پہلے مرد اور عورت، انہوں نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ ان کے دلوں میں ڈاؤٹ تھا، ان کے دلوں میں تجسس تھا، اور انہوں نے بھی کلام میں ایڈ کرنے کا جو ہے وہ غلطی کر دی۔ جب آدم نے حوا کو الاؤ کیا کہ حوا جو ہے وہ ڈیل کرے، سسٹم کو غلط بھی کیا، کیونکہ جو اتھارٹی کا جو اصول ہے اور ہیڈشپ کا جو اصول ہے اس کے مطابق آدم کو وہاں پر ڈیل کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ حکم ڈائریکٹلی جو ہے جب دیا گیا تھا تب آدم اکیلا تھا دنیا میں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یا تو آدم نے کلام مقدس میں بڑھا کر حوا کو سکھا دیا، یا پھر حوا نے خود سے چالاکی یا اپنی طرف سے شیخی بازی کی، وہ بات کی کہ حوا نے خود سے کلام میں ایڈ کر دیا، شاید وہ امپریس کرنے کے لیے یا ابلیس کو یہ بتانے کے لیے کہ میرے پاس بھی نالج ہے، یا پھر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بھی جو ہے وہ آئی ایم آلسو دا لیڈر ان دا ہاؤس۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال نقصان ضرور ہوا، اور کس طریقے سے کلام کو بڑھانے کے وجہ سے وہاں پر یہ گفتگو ایک نیا رنگ لے گئی۔ اور جب حوا نے کہا کہ تم اس کو چھونا بھی نہیں تو ورنہ مر جاؤ گے، تو لفظ چھونا جو ہے وہ ایڈ کر دیے گئے کلام مقدس کے حکم میں، اور سانپ نے یعنی کہ پھر ثابت کیا کہ وہ نہیں مریں گے۔ اور جب وہ ثابت ہوا تو حوا کے دل میں ڈاؤٹ آیا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 5ویں آیت میں کہ سانپ نے ڈائریکٹ پھر خداوند پر الزام لگایا کہ خداوند جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم نیک و بد میں خدا کی مانند بن جاؤ گے، پہچان والے۔ تو ساتھ میں اس نے ڈاؤٹ کریٹ کیا، اور ساتھ میں اس نے حوا کو ترغیب دی اور اس کو انسینٹیو یہ دیا کہ تم اب خدا کی مانند بن سکتے ہو۔ وہی آزمائش جو کہ خود ابلیس شیطان کے اوپر آئی تھی جب وہ نورانی فرشتہ تھا، جب وہ نور کا آگ کا فرشتہ تھا اور لوسیفر کہلاتا تھا اور حلل بن شخار کہلاتا تھا، تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سمائیل وہ کہلاتا تھا، گدرییل بھی کہلاتا، مطلب مختلف نام تھے اس کے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی آزمائش کا حصہ ان کو بھی بنایا، اور بڑی ایفیکٹو رہی وہ آزمائش، کیونکہ غرور جو ہے اور جان لینے کی خواہش اور خدا کی مانند بن جانے کی جو خواہش تھی وہ آدم کے اندر کریپن کر گئی، کیونکہ آدم اور حوا کو یہ اختیار تو تھا، لیکن سڈنلی دے فیلٹ کہ بائی ایٹنگ دس فروٹ اور بائی ڈوئنگ دا ریبیلین، باغی اگر ہوتے ہیں یا گناہ وہ کرتے ہیں تو وہ پھر خداوند کی مانند بنیں گے۔ ابلیس کا ایک اور بھی مقصد تھا ان کو اس گناہ میں پھنسانے کے لیے، کہ شاید ابلیس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں ان کو اس گناہ میں اگر ڈلواتا ہوں جو کہ مجھ سے بھی سرزد ہوا ہے، اور یہ خدا کے نائب کے طور پر یہاں پر موجود ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ فرشتوں میں بڑے فرشتے جو تھے، بہت جو بڑے فرشتے ہیں ان میں سے ایک ابلیس شاید سب سے اوپر تھا، ٹاپ کا فرشتہ تھا، وہ بھی یوں ہی سمجھ لیں کہ نائب جیسی حیثیت ہی اس کی تھی، اور اس نے گناہ کر دیا، اور سیم گناہ اس نے آدم سے جان بوجھ کے کروایا تاکہ
کل کو وہ رائٹفلی کلیم کر سکے اپنا ہز وے بیک ان ٹو دا کنگڈم آف گاڈ، کہ وہ ابلیس بھی اندر سے ایک طرح سے کہہ لیں کہ کیوریس تھا، اور کیوروسٹی اس میں بھی رہی ہوگی کہ اگر میں وہی گناہ جو مجھ سے سرزد ہوا ہے اگر میں ان سے کروا دوں تو پھر میں دیکھوں گا کہ خدا جو ہے وہ ان کو واپس لے جانے کے لیے کیا طریقہ استعمال کرتا ہے، اور وہی طریقہ پھر ہم بھی کلیم کر سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ شیطان ابلیس جو ہے وہ لیگلسٹک اپروچ رکھتا ہے، وہ بڑا لیگلسٹ ہے، اور وہ لیگل گراؤنڈ کریٹ کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ ابلیس جو ہے، ذکر کی کتاب میں اس کا ذکر ہے کہ ابلیس جو ہے وہ ہم پر الزام لگاتا ہے، وہ ایک وکیل کی طرح لیگل اپروچ رکھتا ہے، اور ہمارے گناہوں کو ہمارے خلاف اپ ہولڈ کرتا ہے، اور وہ ان کو ثبوت کے طور پر، ان کو جرح کے طور پر خداوند رائچس جج جو ہے، عادل منصف جو ہے، اس کے سامنے وہ لے کر آتا ہے، اور پھر اس کی بیس پر اس کو بیس بنا کر ہم پر الزام لگاتا ہے۔ اور شاید ابلیس کے ذہن میں یہ بھی رہا ہو، میں یہاں پر اسپیکولیٹ کر رہا ہوں کہ میں ہو سکتا ہے کہ فیئر گراؤنڈ کریٹ کر سکوں، کہ خداوند سے کہہ سکوں کہ اگر تو اس کو معاف کر سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں۔ اور یہی ریزن ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو غیر قوموں کے دوست ہیں، جیسے مسلمان ہمارے بہن بھائی ہیں یا دوسری قوموں کے، وہ یہ ہمیشہ سوال کرتے ہیں کہ جی خداوند نے کیوں تکلیف دی اپنے بیٹے کو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی خدا کا بیٹا ہے، اور وہ خود خدا ہے، یسوع مسیح، ہم کہتے ہیں جی نبی ہے۔ تو وہ اور قرآن کی یہ تعلیم ہے بیسیکلی کہ وہ مرا نہیں بلکہ زندہ اٹھا لیا گیا، اور سزا کے طور پر یہودا اسکریوتی کا چہرہ بدل گیا اور اس کو صلیب چڑھا دی گئی، کیونکہ وہ سزا اس کی تھی۔ لیکن ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ نہیں، ہمارے گناہوں کی خاطر خدا خود جو کہ انسانی شکل میں ہمارے درمیان میں موجود تھا، یہ ہوا پاک خدا جو کہ یہوشوا نام لے کر ہمارے درمیان میں رہا کیا، تو اس نے اپنے اوپر یہ سزا لے لی۔ ہم اس کے جو ہے وہ لیگل پوائنٹ آف ویو کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن غیر قوم کے لوگ نہیں سمجھ سکتے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ خداوند اگر چاہے تو وہ تو سب کو معاف کر سکتا ہے، خدا اگر چاہے تو اس کو کیا ضرورت تھی کہ اپنے بیٹے کو اس ساری تکلیف میں سے گزارنا۔ تو وہ ہمیشہ پین پوائنٹ آف ویو سے سوچتے ہیں، ہمیشہ اس پوائنٹ آف ویو سے سوچتے ہیں کہ جی خداوند تو جی قادر مطلق ہے، وہ بیٹھے بٹھائے سب کو معاف کر سکتا ہے، تو پھر ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ آخرت میں ان کے نبی کے منہ کے صدقے جو ہے وہ خدا ویسے معاف کر دے گا سب کو۔ تو وہ یہ چیز بہت زیادہ ان کے اندر ایک گلٹ کانشیس کریٹ کرتی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا فدیہ عطا کر دیا گیا، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قربانی عطا کر دی گئی، تو ان کے پاس ایک کانفیڈنس ہے، یعنی مسیحی قوم جو ہے، ہم لوگ جو ہیں، ہمارے پاس ایک کانفیڈنس ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم نجات پا چکے، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارا فدیہ عطا کر لیا گیا، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہماری قیمت ادا کی گئی ہے، ہمارے خون پر اب گناہ نہیں رہا، ہمارے پاس ایک رسید ہے، ایک ثبوت ہے، ایک ہمارے پاس قربانی ہے، ایک ہمارے پاس ایسا ذریعہ ہے جس کو ہم بیس بنا کر کہتے ہیں، ہم ہوا میں بات نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ خود خداوند یسوع مسیح ناصری نے ہمارے لیے انوسینٹ بلڈ جو ہے وہ شیڈ کیا، اس نے راست باز نے، اس معصوم نے، اس بے گناہ نے ہماری خاطر جو ہے وہ جان دے دی، تو اب ہمارے پاس یہ وسیلہ ہے۔ آن دی ادر سائڈ جو کہ ہمارے کاؤنٹر پارٹس ہیں، دوسری قوم کے لوگ، وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ وقت آئے گا اور کسی ایک انسان کے صدقے، اس کا منہ جب مارے گا خدا کو، یا اس کے منہ کو دیکھتے ہوئے، یا اس کی وجہ سے جو ہے وہ شاید ہمیں معافی، اور اس میں لفظ شاید ہے، اور پھر ساتھ میں ڈاؤٹ بھی یہ ہے کہ جس شخص کا یا اپنے جو پروفٹ کا وہ حوالہ دیتے ہیں، تو ان کے بارے میں ہم پھر یہ بھی پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی یہ کہا تھا کہ میں تو تمہارے بارے میں بھی بھائی شفایت نہیں کر سکتا اور تمہاری گارنٹی نہیں دے سکتا، باقیوں کی کہاں پہ دوں۔ تو بیکاز آف دیٹ سینس آف نو گارنٹی اور نو ایشورٹی، پھر یہ ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے مائنڈس میں، اور پھر وہ اس چیز کو لے کر اس طرح کا سوال کرتے ہیں کہ ایسا بھی تو ممکن ہے کہ خدا جو ہے وہ محبت کرنے والا خدا، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا باپ ہے اور خدا محبت کرتا ہے، تو وہ تو سب کو ویسے ہی معاف کر دے۔ لیکن اس میں ایک قباحت ہے میرے عزیزو، اگر خداوند ویسے ہی بیٹھے بٹھائے آدم کو معاف کر دے، تو پھر ابلیس جو کہ جہاں پر جس نے یہ پوائنٹ کریٹ کیا کہ آدم نے بھی تو وہی گناہ کیا جو ابلیس نے کیا، ابلیس بھی چاہتا تھا کہ میں خداوند کی مانند بن جاؤں،
آدم کو بھی اس نے یہی انسینٹیو دیا کہ اگر تم اس پھل کو کھاؤ گے تو تم خداوند کی مانند بن جاؤ گے. تو پھر وہ خداوند کی ذات پر الزام دے سکتا ہے ابلیس. اس طریقے سے الزام یہ دے سکتا ہے کہ بھائی آپ نے اگر بیٹھے بٹھائے آدم کو، ایون دو کہ آدم نے گناہ کیے، چلیں ہم مانتے ہیں جی آپ شفیق ہیں، آپ شفقت کرنے والے خداوند ہیں، فضل کرنے والے خداوند، تو پھر مجھے بھی معاف کر دو. تو ایسا نہیں ہے. خدا نے ابلیس کو اور اس کے کاموں کو ہر جگہ جو ہے وہ کنڈیم کیا اور شکست دی، کیونکہ اس کے دو ریزنز ہیں. ہم سب آدم کے نسل یعنی خون کے ذریعہ سے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، لیکن فرشتے جو اینجلز ہیں وہ بلڈ لائن سے کنیکٹڈ نہیں ہیں، وہ سارے انڈیویجولی کریٹ کیے گئے. دوسری بات یہ ہے کہ خداوند عادل منصف ہے، اور اس نے انصاف کا تقاضا کیسے پورا کیا کہ اس نے ہماری اس کوتاہی کا ازالہ اپنے بیٹے کے لہو سے کر دیا. اور اب وہ لہو جو ہے وہ ہمارے کام آتا ہے، جس لہو سے کہ آگے ابلیسی قوتیں، گندی تاثیریں، اور خود ابلیس جو ہے وہ بھاگتا ہے، ڈرتا ہے اور اس کے سامنے شکست خوردہ ہے. آبویسلی اس نے پھر ایسی تعویلیں، ایسے عقیدے بنا لیے جس میں یہ لوگ مانتے ہیں کہ جی ہوئی ہی نہیں اسلیپ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے یہاں پر جو سمجھنے والا ہے کہ ابلیس کی چال کیا تھی، اور اس کی چال ہی اس کے اوپر الٹ پڑ گئی. آپ یہ دیکھیں کہ بار بار بائبل میں اس چیز کا ہم تصویر دیکھتے ہیں، اور ہماری زندگیوں میں بھی اس چیز کا ایکسپیرینس ہے کہ ابلیس جب جب ہمارے خلاف چال بنتا ہے، ابلیس جب جب ہمارے خلاف منصوبہ بندی کرتا ہے اور کچھ ایسا گناہ کرواتا ہے، تو اس کے نتیجے میں خدا اسی کی چال کو الٹا کر کے تو ہمارے لیے نجات کا بندوبست اور ہمارے لیے جو ہے وے آؤٹ، اس میں سے باہر نکلنے کی راہ بتا دیتا ہے. بنی اسرائیل سے بت پرستی کرائی گئی، اور خداوند نے اس کے نتیجے میں وہ پوری دنیا میں پھیلا دیا. تتر بتر تو کیا، سزا تو ملی، لیکن کیا ہوا کہ خدا کا جو وعدہ تھا وہ قوموں کے ساتھ پورا ہو گیا، اور ہم جو ہے وہ مختلف قوموں میں سے اب واپس بنی اسرائیل میں آئیں گے. اور ہر چیز میں خداوند ایک بھلائی پیدا کر دیتا ہے، چاہے وہ آغاز برائی سے کیوں نہیں ہوا، یا پھر ابلیس اپنا پلان اپنی طرف سے ابلیس نے مار دیا خداوند یسوع مسیح کو کہ جی بیٹے کا میں مار دیتا، نبیوں کو تو مرواتا ہی تھا، تو کہ اس کو ختم کر دو. لیکن کیا معلوم تھا اس کو کہ انوسینٹ بلڈ بہانے کے وسیلہ سے کیا ہوگا، کہ اس کا اپنا ہی جو ہے وہ بیڑا غرق ہو جائے گا، اپنا ہی اس کا نقصان ہو جائے گا، اور وہ ابلیس شکست کھا جائے گا. ایک اور کوشچن عموماً ریز کیا جاتا ہے کہ اگر خداوند کو معلوم تھا کہ انسان نے گناہ کرنا ہے تو خدا نے ان کو روکا کیوں نہیں، کہ خدا نے ان کو پیدا ہی کیوں کیا، مطلب اتنی تکلیف میں پوری دنیا ہے تو خداوند نے کیوں ایسا کیا. تو مجھ سے یہ سوال پہلے بھی ایک دو دفعہ کسی نے کیا، تو میں نے ان سے یہی کہا، میں نے کہا دیکھیں اب بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہوگی، انہوں نے بھی اپنے ماں باپ کی، آپ کو معلوم تھا کہ اولاد جو ہے وہ ان سے غلطیاں تو ہوتی ہیں، تو پھر آپ نے اولاد کو کیوں پیدا کیا؟ آپ کے بچوں نے بھی تو آپ کی نافرمانی کبھی نہ کبھی کی ہوگی، لیکن آپ نے اس لیے ان کو پیدا کیا کہ وہ آپ کی محبت کا، آپ کی آپسی محبت کا فروٹ ہیں. جب ہسبینڈ اور وائف کو خداوند قریب لاتا ہے اور وہ ایک بندھن میں بندھ جاتے ہیں، تو ان کا جو درمیانی کہہ لیں کہ رشتے کا سب سے جو سینٹرل ریزنز ہیں وہ محبت ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور اس لیے وہ خاوند اور بیوی کہلاتے ہیں، اور اسی لیے پھر وہ ماں اور باپ بھی بنتے ہیں، اور جو اولاد ہے وہ اس محبت کا پھل ہے. تو اس محبت کی وجہ سے ہم اس دنیا میں اپنی اولاد کو لے کر آتے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہم سے بدتمیزی بھی کریں گے اور ہمارے خلاف گناہ بھی کریں گے، ہمیں دکھ بھی پہنچائیں گے، خوشی بھی دیں گے لیکن دکھ بھی پہنچائیں گے. اور یہی ریزن ہے کہ خدا نے اس خوف سے نہیں کہ خدا کو کسی چیز کا ڈر ہے یا اس کے ہاتھ سے وہ چیز باہر، اس کے اختیار سے باہر ہے کہ میں اس کو نہ ہی کریٹ، کیونکہ اگر وہ نہیں کریٹ کرتا خداوند آدم اور حوا کو اس خوف سے کہ جی یہ ان سے گناہ ہو جائے گا، تو پھر تو وہ خدا نہ ٹھہرا، کیونکہ خداوند کے پاس ہر ایک چیز کا جواب ہے، اور خداوند نے محبت کی وجہ سے ان کو بنایا، کیونکہ خداوند کو معلوم تھا کہ اگر یہ گناہ یا غلطی کرتے ہیں یا گر جاتے ہیں تو میرے پاس ان کو واپس لانے کا انتظام ہے. اور اسی لیے بائبل میں لکھا ہے نا کہ وہ ازل سے ذبح کیا ہوا برہ ہے. خداوند یسوع مسیح نے پہلے سے ہی بیٹے نے اپنے آپ کو پیش کر رکھا تھا کہ اگر ایز اے آپشن اگر یہ گناہ میں پڑ جاتا ہے تو خداوند نجات کا بندوبست کیسے کرے گا. یہاں پر ہم ابلیس کی چال کو سمجھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ہوا کیا ہے،
اور کل ہم ورس 6 سے آنورڈ پڑھیں گے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر عورت نے جب وہ پھل کو لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو دیا اور ان کی آنکھیں کھلی، اور وہ سب کیا تھا، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، خداوند کا کلام ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ سو انٹرسٹنگ لائنز ہیں یہ ان کو سیکھنا بہت فیسینیٹنگ ہے، ایون دو کہ یہ شرمندگی کی مثال ہے، ہمارے باپ دادا کے فیلئر کی کہانی ہے، لیکن اس میں سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔